الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام زینت مسند صدارت محترم المقام محترم چودھری علی عدنان صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ عظام، نعت خوانان شیعہ بیان، نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے خصوصاً اہل مجلس کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات، موجب برکات بنائے. قطب مدینہ عبداللہ یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حدیث لائے ہیں. فرماتے ہیں ایک دن فقراء مساکین صحابہ، اصحاب صفہ میں سے جن کے گھر بار نہیں تھے، بیوی بچے اہل و عیال نہیں تھے، غریب صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کے عرض کی آقا ہم دیکھ کے آئے ہیں صاحبان مال جن کو اللہ پاک نے دولت و ثروت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، آقا ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، درہم و دینار بانٹ رہے ہیں، سونا چاندی بانٹ رہے ہیں، کھانے بانٹ رہے ہیں، غریبوں کی جھولیاں بھر رہے ہیں آقا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال آقا ہم ان کے رتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ وہ ہزاروں لاکھوں اللہ کی راہ میں بانٹ رہے ہیں.
آقا علیہ السلام نے فرمایا تم غم نہ کرو، تم وہاں چلے جاؤ جہاں وہ بانٹ رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جانا، وہ مال بانٹ رہے ہیں، تم سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنے لگ جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبوح قدوس لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر الاپنا، اور تمہارا ذکر کرنا ان کے مال خرچ کرنے سے افضل ہے۔ وہ غرباء و مساکین چلے گئے، مالدار اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوش ندی کے لیے مال بانٹ رہے ہیں، وہ سامنے کھڑے ہو گئے، زور زور سے اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے۔ جب مالداروں نے دیکھا کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کی توفیق سے اللہ کی راہ میں مال تو بانٹ ہی رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ذکر اللہ کر رہے ہیں تو وہ ہاتھوں سے مال بانٹتے رہے اور زبان سے ذکر بھی کرنے لگ گئے۔ صحابہ اکرام پھر روتے ہوئے آ گئے، عرض کی آقا پہلے تو وہ فقط مال بانٹتے تھے، ہمیں دیکھ کے وہ ساتھ ذکر بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس پہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کہ اللہ نے دیا ہو اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے بندہ اللہ کی مخلوق پہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اور ساتھ پھر اس طرح ذکر کی محافل بھی جاری ہے، لنگر بھی جاری ہے، اور ہر مہینے ملک پاکستان کے بڑے بڑے جید علماء مشائخ کو بلا کے پھر لوگوں کی تربیت، تعلیم اور تربیت کا سلسلہ بھی ہے، پھر لنگر کا سلسلہ بھی ہے۔ یہ سوائے اللہ رب العزت کے فضل کے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میں بہت نہایت خاص اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بڑے اہتمام سے، بڑی تیاری سے میں آیا ہوں۔ جس طرح پچھلی مرتبہ میں نے تصوف سلوک کے موضوع پر ایک نقطے پہ بحث کی، اور یوٹیوب پہ پاکستان میں، باہر کے ممالک میں سینکڑوں لوگوں نے میرے اس خطاب کو دیکھا اور بہت پسند کیا، اسی طرح آج بھی میری ساری زندگی کا یہ نچوڑ ہے۔ تصوف و سلوک کے اوپر ہم بات کریں گے تو میرے آپ سارے خطاب سن سکتے ہیں، جتنے لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری کوشش ہے ہم تربیت کرتے ہیں۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب ابلیس نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ میں چمک ہے، شعلہ ہے، بلندی ہے، بڑھائی ہے، اور مٹی جتنی مرضی اونچی لے جائیں، بلندی پہ لے جائیں، چھوڑیں پاؤں کے نیچے آتی ہے، قدموں کے نیچے روندی جاتی ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلی یوم الدین، میری بارگاہ سے نکل جا، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے۔ ابلیس نے عرض کی باری تعالیٰ میں نے اتنی عبادت کی، ذہن نشین بات کر لیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا۔ اس نے اتنی عبادت کی کہ اللہ رب العزت نے اس کو ترقی دے کے پہلے آسمان پہ بلا لیا۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ اللہ نے بلا لیا، وہاں اس نے اتنی عبادت کی کہ وہاں اس کا لقب مشہور ہو گیا عابد۔ پھر اللہ نے خوش ہو کر اور ترقی دی، دوسرے آسمان پہ بلا لیا، وہاں اس نے اتنی عبادت کی کہ وہاں اس کا لقب مشہور ہو گیا زاہد۔
پھر وہاں سے اللہ نے ترقی دی، تیسرے آسمان پہ چلا گیا، وہاں اس کا لقب عارف مشہور ہو گیا۔ پھر حجت الاسلام فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس کو چوتھے آسمان پہ بلا لیا، وہاں اس نے اتنی عبادت کی کہ اس کا لقب ولی مشہور ہو گیا۔ پھر اور اللہ نے ترقی دی، پانچویں آسمان پہ لے گئے، وہاں اس کا لقب تقی مشہور ہو گیا۔ پھر چھٹے آسمان پہ لے گئے، وہاں اللہ نے اس کو خازن بنا دیا، اپنے سارے خزانوں کی چابیاں اس کو دے دی، سارے خزانے اس کے سپرد کر دیے۔ اور پھر ترقی دی، ساتویں آسمان پہ لے گئے، وہاں اس کا نام عزازیل لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ عزازیل۔ عزازیل کا معنی ہے ابلیس، عزازیل کا معنی ہے ابلیس۔ ابلیس کا معنی ہے جو خدا کی رحمت سے نا امید ہو۔ عزیزان محترم، وہ عبادت کرتے کرتے، زہد اور ریاضتیں کرتے 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 سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہو گیا تھا۔ اللہ نے خزانوں کی چابیاں دے دی، سارے فرشتوں کا استاد بنا دیا، سب سے زیادہ مقرب بنا لیا۔ آج جب اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ شان، یہ بڑائی یہ درمیان میں حائل ہو گئی۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت کا امر ہو، اس کی مرضی اور منشا کا کام ہو، تو درمیان میں کبھی بھی انا اور بڑائی کو نہیں آنے دیتے، وگرنہ شیطان کی طرح ساری عبادتیں رد ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ پیکر عجز و انکسار بن کے رہنا چاہیے۔ اب اللہ پاک نے اس کو مردود کر کے نکال دیا، تو اس نے عرض کی باری تعالیٰ میں نے اتنی عبادت کی، اتنی خدمت کی، کچھ تو صلہ دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابلیس تو خود ہی مانگ لے۔ اس نے کہا اس انسان کی وجہ سے نکالا گیا ہوں، تو اس کو تو جنت میں میں نے بھی نہیں رہنے دینا۔ تو اس نے عرض کی باری تعالیٰ اس کے اندر داخل ہونے کی طاقت دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا جا دے دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندے کے ناک کے نتنوں سے داخل ہوتا ہے، دماغ میں، دماغ سے دل میں، دل سے دماغ میں، وہ اندر دوڑتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے اور راہ حق سے پھسلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ اب بات شروع ہو گئی۔ جب اللہ پاک نے اس کو یہ طاقت دے دی، تو اس نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، پروردگار عالم اس انسان کے اندر داخل ہونے کی طاقت تو نے مجھے عطا کر دی ہے، اب تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان سب کو اغوا کر لوں گا، سب کو اپنے چنگل میں پھنسا لوں گا، راہ حق سے بہکا دوں گا، میرے بازار آباد ہوں گے، تیری مسجدیں ویران ہوں گی، یہ میرے کہنے پہ جھوٹ بھی بولیں گے، چغلیاں بھی کریں گے، گالیاں بھی دیں گے، بد نظریاں بھی کریں گے، ملاوٹ بھی کریں گے، دھوکہ بھی کریں گے، دجل بھی کریں گے، فراڈ بھی کریں گے، بے ایمانی کریں گے، ہما وقت تیری نافرمانی کریں گے، جو میں کہوں گا وہی کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا سوچ کے بات کر۔ اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، اے خلاق عالم سب کو اغوا کر لوں گا، میرے چنگل سے اگر کوئی بچ سکے گا تو صرف وہ بچ سکے گا جس کے عمل کے اندر اخلاص ہوگا، سبحان اللہ، کیا بات، جس کے عمل کے اندر اخلاص ہوگا، جس کے عمل کے اندر للہیت ہوگی، لوجہیت ہوگی، جس کا خیرات کرنا، جس کا عبادت کرنا، جس کا زہد اختیار کرنا، ہر عمل مولا فقط تیری رضا، تیری خوشنودی کے لیے ہوگا، اس تیرے خالص مخلص بندے پر تو میرا وار نہیں چلے گا، اور جو مخلص نہیں وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے عزیزان محترم۔ ہم سب کو پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے، آنکھ
آنکھیں بند کر، اپنے اندر جھانک کر دیکھ، اپنا محاسبہ کر۔ اگر تو وہ کام کر رہا ہے جو شیطان چاہتا ہے تو فرماتے ہیں روز اتنا سو رو سکتا ہے کہ تو تباہ و برباد ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا، تو شیطان کے چنگل میں پھنس گیا، تو بندہ شیطان بن گیا ہے۔ اور اگر تیرا یہ حال ہے کہ ہم وقت اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اور ہر عمل تیرا اللہ کے لیے ہے، تو تجھے مبارک ہو، تو بندہ رحمان بن گیا ہے، تو بندہ رحمان بن گیا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد سب سے پہلے جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں وہ یہ ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں داور محشر کے حضور سب سے پہلے جس کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا وہ ایک حافظ، قاری اور عالم ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے عالم کو لایا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھے تخلیق کیا، جسم دیا، جان دی، بینائی دی، سنوائی دی، گویائی دی، اتنی نعمتیں دیں کہ تو شمار بھی نہیں کر سکتا، اے عالم تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ جب سے شعور آیا میں تیرا علم پڑھتا رہا اور ساری عمر تیرا دین، تیرا علم پڑھاتے پڑھاتے گزار دی۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہاں دنیا کے سامنے تو یہ مکاریاں چل جاتی ہیں، علام الغیوب رب کے سامنے جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہاں تو جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا پڑھنا پڑھانا تو صرف اس لیے تھا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے جی، بڑا مقرر ہے، بڑا واعظ ہے، بلاغ کے مفتی صاحب ہے جی، کیا مفسر ہیں، کیا محدث ہیں۔ تو واہ واہ کے لیے پڑھتا پڑھاتا تھا، یہ پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے نہیں تھا۔ آرڈر ہوگا اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ لو اور منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دو۔ عزیزان محترم، واللہ باللہ تعالیٰ سچ بات کہہ رہا ہوں، یہ بات مجھے بہت پریشان رکھتی ہے کہ آپ دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ کوئی شرابی نہیں ہوگا، وہ کوئی زانی نہیں ہوگا، وہ کوئی سود خور نہیں ہوگا، ارے لوگوں وہ سب سے بڑا عالم ہوگا، اور علم پڑھ کے بھی سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ اس کا پڑھنا پڑھانا مولا کے لیے نہیں ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا شہید کو لایا جائے گا، شہید سے اللہ پاک پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ اور میں کیا کرتا، جو سب سے پیاری جان تھی وہی تیری راہ میں دے دی۔ اللہ پاک فرمائے گا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تیری بھی تمنا یہ تھی کہ اگر بچ کے چلا گیا تو لوگ غازی صاحب کہیں گے، مال غنیمت ملے گا، واہ واہ ہوگی، اگر مارا گیا تو لوگ شہید کہہ کے پکاریں گے۔ میں دلوں کے حال جانتا ہوں، یہ تیرا لڑنا مرنا میرے لیے نہیں تھا۔ حکم ہوگا اس کو بھی پیشانی کے بالوں سے پکڑو، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم رسید کر دو۔ پھر ایک اور آدمی کو لایا جائے گا
جو مالدار تھا، سخی تھا، اس سے اللہ پاک پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تجھے مالدار بنایا تھا۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ اگر تو نے مجھے مال دیا تھا، فلاں سے پوچھ، فلاں سے پوچھ، فلاں سے پوچھ، ہر وقت میرے دروازے پہ سائلوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، غریبوں کی جھولیاں بھرتا تھا، فلاں کی حاجت پوری کی، فلاں کی، فلاں کی، یہ نیکی کے کام کیے۔ اللہ پاک اس سے بھی فرمائے گا میرے بندے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تیرا یہ خیرات کرنا میرے لیے نہیں تھا، تو اس لیے خیرات کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا فیاض ہے، بڑا سخی ہے۔ حکم ہوگا اس کو بھی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دو۔ آقا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے زانوں پہ ہاتھ مار کے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ پہلے 3 اشخاص ہوں گے جن کے ذریعے سے دوزخ کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا۔ عزیزان محترم آگے آپ خود اندازہ کر لیں، یہاں تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سارا کچھ میں زبانی بھی بیان کر سکتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، ایک ترتیب کے لیے میں نے لکھا ہوا ہے کہ کلام کے اندر ترتیب رہے۔ صاحب تنبیہ الغافلین امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی لوگ ہوں گے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا جائے گا، ان کے سامنے ان کی نیکیوں کے انبار لگا دیے جائیں گے، وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ میں نے فلاں نیکی کی تھی، فلاں نیکی کی تھی، فلاں نیکی کی تھی، فلاں خیرات کی تھی، فلاں نیکی کا عمل کیا تھا، وہ باری میری نیکیاں نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے جو کچھ میرے لیے کیا تھا وہ دیکھ سامنے حاضر پڑا ہوا ہے، جو جن کو دکھانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے کرتا رہا، جا صلہ بھی ان سے جا کے مانگ۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش سے منادی ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور جو مخفی خیرات کرتے کہ ایک ہاتھ سے دیتے اور اپنے ہی دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے، اس طرح مخفی خیرات چپکے سے دیتے کہ اپنے ہی دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلنے دیتے کہ کتنے دیے، کیا دیا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ پاک فرمائے گا میرے بندو آ جاؤ، آج تم پر کوئی حساب نہیں، بغیر حساب کتاب کے آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حمایہ اہل سنت۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ کی شہادت ہو گئی تو ایک آدمی کسی کے سامنے رویا، اس نے کہا جی ہر ماہ ایک مخفی خیرات آتی تھی، اس پہ میرا گزر بسر ہوتا تھا۔ وہ رو پڑا، کہنے لگا ہائے وہ بند ہو گئی۔ جس کے سامنے رویا وہ بھی تڑپ کے رو پڑا، اس نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی کیا بات کرتے ہو، خدا کی قسم میرا گزارا بھی اسی مخفی خیرات پہ ہوتا تھا، اب بند ہو گئی۔ یہ بات چلتے چلتے جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھر تک پہنچی تو وہاں سے پتہ چلا یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے جو ہر مہینے 400 تھیلیاں بناتے اور رات جب دنیا سوئی ہوتی تو مدینہ میں گلیوں میں گھومتے اور غریبوں کے گھروں میں پھینکاتے تھے۔ 400 گھرانے تھے جو آپ کی مخفی خیرات پہ پلتے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سرکار۔ عزیزان محترم، حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء، جو صالحین ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، امام شارانی سرکار نے ایسی کمال بات کہی ہے، کاش یہ ہمارے دل میں اتر جائے
اور ہماری زندگیوں میں انقلاب بپا ہو جائے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں ایک آدمی ہے وہ تنہائی میں عمل کرتا ہے۔ اگلی بات، تنہائی میں عمل کیا، پوشیدہ مخفی کیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نوافل پڑھے، تہجد کی نماز پڑھی، خیرات کی، کسی کو خبر نہیں، صرف وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ عمل کر لیتا ہے، اب شیطان کو اس کی فکر لگ جاتی ہے کہ اس نے یہ عمل کر لیا، یہ اللہ کا برگزیدہ بن گیا۔ اب وہ اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے، بار بار ڈالتا ہے کہ تو لوگوں کو بتا۔ جب اس نے مخفی کیا تھا، پوشیدہ کیا، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کا عمل میرے مخلصین بندوں کی فہرست میں لکھ دو کہ یہ وہ بندہ ہے جو میری رضا کے لیے عمل کرتا ہے۔ اب اللہ نے مخلصین کی فہرست میں نام لکھوا دیا۔ اب شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو لوگوں کو بتا، لوگوں کو پتہ چلے تو کتنا بڑا نیک ہے، کتنا بڑا صالح ہے، کتنا بڑا عابد ہے، کتنا بڑا سخی ہے۔ شیطان آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا، بار بار دل دماغ میں وسوسے خیال ڈالتا ہے۔ آخر بندہ پھر لوگوں کے سامنے بتاتا ہے کہ جی اللہ کا شکر اتنے سال ہو گئے میری تو تہجد ہی کبھی قضا نہیں ہوئی، میں ہر روز اتنے پارے پڑھتا ہوں، میں یہ خیرات کرتا ہوں۔ امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب وہ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتا ہے تو اللہ پاک فرماتا فرشتوں اس کا نام مخلصین کی فہرست سے کاٹ دو اور ان کی فہرست میں لکھ دو جو لوگوں کے سامنے عمل کرتے ہیں۔ اب جب لوگوں کو بتایا، اب اس کا من چاہتا ہے کہ آگے سے میری تعریف ہو، نہایت ادب سے۔ یہی ہے نا ہم سب کا حال۔ یہاں آپ تشریف لائے ہیں، چوشا محترم نے اتنی شفقت سے اہتمام کیا ہے تو ہم سب کو کم از کم کچھ سیکھ کے جانا چاہیے، اپنے اپنے حال کا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہاں کمی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک کے ساتھ کاملاً راجع ہو جائیں۔ اگر دل کے نہا خانے میں یہ کمی ہے اس پر استغفار کریں۔ کبھی نفس اور شیطان دل کے اندر یہ بات ڈالے کہ تو بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، اس کتے نفس کو جھڑک دے، اے کتے بھاگتا ہے، میں کون ہوتا ہوں دینے والا، اگر وہ نہ دیتا تو میں کہاں سے دیتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میں بندے تجھ پہ ہم نے پہلا کرم یہ کیا کہ تجھے عطا کیا، اور دوسرا کرم یہ کیا کہ پھر اپنے دیے ہوئے میں سے دینے والا بنایا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلامت رہے آپ۔ اگر ہم توفیق نہ دیتے، چوہی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، ہزاروں لاکھوں مالدار آپ دیکھ سکتے ہیں، جاگیردار دیکھ سکتے ہیں، وڈیرے سرمایہ دار دیکھ سکتے ہیں، کھربوں پتی ہے، مگر ایک پیسہ دینے کی توفیق نہیں ہے۔ اتنا مالک نے کرم کر دیا کہ صاحب مال بھی بنایا، دینے والا بھی بنایا۔ اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو جھڑک دو، اے کتے بکواس بند کر، میں کون دینے والا ہوں، یہ تو اس نے دیا ہے اور اس کی توفیق سے دے رہا۔ کیا بات، سلامت رہے آپ۔ اور دل ہی دل میں کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور عرض کرے مولا یہ کتا شیطان اندر داخل ہو کے اس طرح وسوسے ڈالتا ہے، میں کون ہوتا ہوں دینے والا، اگر تو توفیق نہ دیتا تو میں کہاں کر سکتا تھا۔ اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کر سکتا ہے کر، دینا خدا کی صفت ہے، مخلوق خدا پہ خرچ کرنا خدا کی صفت ہے۔ اللہ نے تجھے بھی دینے کی توفیق دی ہے، اپنے وقت میں جتنا ناز کر سکتا ہے کر، کہ اللہ نے اپنی صفت سے تجھے متصف کر دیا ہے، وہ دینے والا ہے، تجھے بھی اس نے دینے والا بنا دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں تیرے در پہ کوئی آ جائے اللہ کی طرف سے اس کو تحفہ سمجھ، تو
اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ سمجھ کے پیار کرے گا، کھانا کھلائے گا، خیرات دے گا، خوش کرے گا، تو تو اگر ایک دے گا تو مالک دنیا میں تجھے 10 گنا عطا فرمائے گا۔ خلوص زیادہ ہوا تو فرمایا 10 گنا نہیں 70 گنا دوں گا۔ اگر خلوص اور زیادہ ہوا تو فرمایا تو نے تو ایک دیا ہے، ہم 700 گنا دیں گے۔ میں خلوص اور زیادہ ہوا تو نے ایک دیا ہے، ہم بے حساب کتاب عطا فرمائیں گے۔ اور عزیزان محترم، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے کمال بات سمجھائی۔ آپ فرماتے ہیں تیرے در پہ کوئی سائل آ جائے، کوئی منگتا آ جائے، کوئی بھکاری آ جائے، اگر اللہ نے تجھے توفیق دی ہے تو کوشش کر خالی نہ جانے دے۔ توجہ کرنا، خالی نہ جانے دے، اس کو خالی نہ لٹا، اور اس چکر میں نہ پڑ یہ اہل ہے نہیں ہے، جتنا دے سکتا ہے دے دے۔ کیوں کہ جب تو بھی اس کے دربار میں مانگنے کے لیے جائے گا، جب تو یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ اہل ہے یا نہیں ہے، ہر آنے والے کو دے گا، خالی نہیں اٹھائے گا، جب تو اس کے دربار میں جائے گا تو وہ سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا شہنشاہ، سب سے بڑا بادشاہ حقیقی، وہ کہے گا تو بندہ ہو کے کسی کو خالی نہیں جانے دیتا، میں مولا ہو کے کو خالی جانے دیتا۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر تو نے جھڑک دیا، توجہ کرنا، دل کے نہاں خانے میں لکھ لے، تحفہ دے رہا ہوں میں، اگر تو نے جھڑک دیا، اس کو جھڑک دیا، دھتکار دیا، خالی پلٹا دیا، تو وہ کسی اور دروازے پہ چلا جائے گا، وہ اگلے دروازے پہ چلا جائے گا، اگلے پہ چلا جائے گا، اس کو تو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا، اور تیرا تو ایک ہی داتا ہے، اور تیرا تو ایک ہی مولا ہے۔ اگر تو اس کی دہلیز پہ مانگنے کے لیے آیا اور اس نے نہ دیا تو بتا تو کہاں جائے گا؟ ہائے اگر اس نے جھڑک دیا، دھتکار دیا، خالی لٹا دیا تو بتا اس کے سوا تیرا کوئی اور ہے؟ ہائے ہائے، یہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، یہ ہے تعلیمات تصوف، تعلیمات اولیاء، جس سے ہم بہت دور چلے گئے۔ خالی کھلی محبت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ آج ہمارے مسلک کے لوگ باقی مسالک کے لوگوں کے سامنے صرف اس لیے دب گئے ہیں کہ ہم بے عمل ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات کہی۔ چوہدری صاحب حضور، یہ میں آپ کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کروں گا، گھر جا کے اپنے گھر جا کے ڈائری کے اوپر لکھ لینا۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جاننا چاہے کہ تو صاحب اخلاص ہے یا نہیں ہے، تو مخلصین کی فہرست میں شامل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندے جس طرح تو اپنے گناہ چھپاتا ہے کسی کو نہیں بتاتا، کوئی بتاتا ہے اپنے گناہ؟ ماں جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے کسی کو نہیں بتاتا، فرما جس دن تیرا یہ حال ہو گیا، ایسے ہی اپنی نیکیاں چھپانے لگ گیا، تو سمجھ لینا تو مخلصین میں سے ہو گیا۔ اس دن سمجھ لینا کہ تو مخلصین میں سے ہو گیا ہے۔ اور یہ ذہن نشین بات کر لیں، اللہ رب العزت نے ظاہراً بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، سورۃ الرعد میں فرمایا ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، مخفی بھی اور ظاہراً بھی۔ اب اس پہ وقت نہیں نا، وگرنہ میں تفصیل میں جاؤں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ ترغیب کے لیے دے رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے اور بھی دیں گے تو اجازت ہے۔ آپ کے پاس کم پیسہ ہے، آپ دے رہے ہیں نیکی کے کام میں، تو جس کے پاس زیادہ ہے اس کو بھی ملامت ہوگی، شرم آئے گی کہ اس کے پاس تو کم میں یہ دے رہا ہے،
مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے تو میں کیوں نہیں دیتا؟ پھر آپ مالدار ہیں، اللہ نے آپ کو دینے کی توفیق دی ہے، تو جو مالدار نہیں دیتے ان کو ملامت ہوگی کہ یار مجھے بھی تو رب نے مالدار بنایا ہے، میں کیوں نہیں دیتا؟ اور آپ سب کو پتہ ہے، صاحبان علم ہے آپ سب لوگ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حکم فرمایا تو اعلانیہ آپ کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے، سیدنا ابوبکر صدیق سارے گھر کا سارا کچھ لپیٹ کے لے آئے، جھاڑو دے کے اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے اور ٹاٹ لپیٹ کے ببول کے کانٹے لگا کے لے آئے۔ اور سیدنا عثمان غنی جب حضور منبر پہ کھڑے ہو کے ترغیب دلا رہے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی آقا میں 100 اونٹ بمائے ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے پھر ترغیب دلائی، چونکہ سفر بڑا لمبا تھا، ہزاروں صحابہ کے لیے اہتمام کرنا تھا، آپ نے پھر عرض کی آقا میں 200 اونٹ بمائے ساز و سامان پیش کروں گا۔ سرکار نے تیسری بار پھر ترغیب دی، عرض کی آقا میں 300 اونٹ اور بمائے ساز و سامان دوں گا، تو 600 اونٹ بمائے ساز و سامان دینے کا وعدہ فرمایا، اور پھر اتنے درم و دینار لائے کہ حضور کی جھولی بھر دی۔ آقا علیہ السلام جھولی کے اندر ہاتھ مارتے ہوئے منبر سے اتر رہے تھے اور اترتے ہوئے فرما رہے تھے، لوگوں آج کے بعد میرا عثمان جو مرضی کرے، اس سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ تو یا للانیہ ساروں کے سامنے ہو رہا تھا، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب دینے کی باری آئی تو وعدہ تو 600 اونٹ کا کیا تھا، مگر دیے 950 اونٹ بمائے ساز و سامان، پھر 1000 کا عدد پورا کرنے کے لیے 50 گھوڑے بھی دیے سیدنا عثمان غنی۔ تو اعلانیہ دینے سے بھی منع نہیں کیا، مگر دل کے اندر اخلاص ہو۔ یہ بات آپ کو اس طرح سمجھ آ جائے گی، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں کمال بات سمجھائی۔ توجہ کریں میری طرف رحمتاً گوش ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے بندے نے درویشوں کی دعوت کی، اللہ والوں کی دعوت کی، اور اس نے خوشی میں کہ میرے گھر علماء آ رہے ہیں، مشائخ آ رہے ہیں، درویش آ رہے ہیں، اللہ والے آ رہے ہیں، اس نے خوشی میں 1000 چراغ دیسی گھی کے جلائے، 1000 چراغ دیسی گھی کے جلائے۔ کسی نے اعتراض کیا، اس نے کہا تو نے یہ ریاکاری کی ہے، دکھلاوا کیا ہے، یہ فضول خرچی ہے، ضرورت کوئی نہیں تھی۔ اس اللہ کے بندے نے بڑے پیار سے کہا، اس نے کہا بھائی کیوں ناراض ہوتا ہے، جو چراغ تجھے لگتا ہے اللہ کے لیے نہیں جلایا گیا، پھونک مار کے بجھا دے۔ ہائے 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 ہائے، وہ پھونکے مار مار کے تھک گیا، ایک چراغ بھی نہ بجھا سکا۔ یہ خلوص کا عالم تھا، یہ ہے قوت اخلاص، یہ ہے قوت اخلاص۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے اولیاء صالحین بارگاہ رب العزت کے جو برگزیدہ لوگ ہیں وہ دن کی نسبت رات کے عمل کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب رات آتی ہے تو رات کی تاریکی ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، اور قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح شام ہوتی ہے تو بکریاں، بھیڑیں، بھینسے، چرند پرند ہر کوئی خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، پرندے خوشی خوشی پرواز کر کے واپس آتے ہیں گھونسلوں کو کہ رات ہو گئی، جانور خوش ہوتے ہیں کہ رات ہو گئی، واپس اپنے گھر جائیں گے، بچوں کے پاس جائیں گے، آرام کریں گے۔ فرمایا جیسے جانور، چوپائے، چرند پرند رات آنے پہ خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں اولیاء و صالحین خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں جب رات آتی ہے، چار پائیاں بچھ جاتی ہیں، بستر لگ جاتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں، تنہائی خلوت ہو جاتی ہے،
رب العالمین عرش معلا کو چھوڑ کے، عالم بالا و اعلیٰ کو چھوڑ کے، عالم انوار، عالم قدس کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا ہے۔ اولیاء، فقراء، درویش اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ وہ کہتے خلوت ہو گئی، ہر کوئی سو جائے گا، ہمارا مولا عرش چھوڑ کے آسمان دنیا پہ آ جائے گا، ہم بستر چھوڑ کے مصلوں پہ آ جائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے جو ہیں وہ رات اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ رات کے عمل کو لوگ نہیں دیکھتے۔ میرے استاد ایک دن فرمانے لگے، بڑی نصیحت کی بات ہے، اکیلے تنہائی میں تھے، مجھے فرمانے لگے، اس طرح کی باتیں پڑھی نا تو دل کے اوپر خشیت آ رہی تھی، بڑی نصیحت کی بات ہے۔ تو فرمانے لگے، بیٹا ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ریاکاری کہ پورا زور لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں لحن اچھا ہو، تلفظ کی ادائیگی اچھی ہو، مخارج صحیح کر کے ادا کیے جائیں اور لوگ واہ واہ کریں۔ ہم نعت پڑھتے ہیں تو اس میں ریاکاری، ترنم تغنم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ کہیں جی کیا آواز ہے جی، کیا بات ہے جی۔ ہم خطاب کرتے ہیں تو اس میں ریاکاری کہ لوگ علمیت پہ واہ واہ کریں، فن خطابت پہ واہ واہ کریں، ترنم تغنم پہ واہ واہ کریں۔ تو رو کے فرمانے لگے، بیٹے ہمارے پلے تو بچا ہی کچھ بھی نہیں۔ پھر فرمانے لگے، وہ اوپر چھت پہ رہتے تھے اور نیچے بیٹھک تھی، وہاں باہر واش روم وغیرہ بنا ہوا تھا۔ تو مجھے استاد فرمانے لگے، جب رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے جب آنکھ کھل جائے میں پھر اٹھ جاتا ہوں اور جوتا بھی نہیں پہنتا کہ میرے بچوں کو پتہ نہ چل جائے، جوتا بھی نہیں پہنتا کہ جوتے سے آواز پیدا ہوتی ہے، گھر والا کوئی اٹھ نہ جائے مجھے دیکھ نہ لے۔ ننگے پاؤں دبے دبے پاؤں نیچے اتر آتا ہوں اور وضو کر لیتا ہوں اور مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور رو کے عرض کرتا ہوں، میرے مولا دن بھر بھلے ریاکاری تھی، اب تو ایک تو ہے اور ایک میں، اور پھر روتے ہوئے مجھے گھونسا مار کے فرمانے لگے، اور تو بھی ایسے کیا کر۔ تو دل کے نہا خانے میں کوئی نہ کوئی دوست تو ایسا ضرور کام کیا کرو جس کا اس کو پتا ہو۔ ہر عمل آپ کا رد ہو سکتا ہے، مگر جو آپ نے مخفی کیا جس کا بس اس کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، وہ رد ہوگا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر اخلاص ہے، اس کے اندر للہیت ہے، لوجہیت ہے۔ اور عزیزان محترم پھر آپ دیکھیں، حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور داتا صاحب نے ان کا ذکر کیا، ہمارے استاد ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، توجہ کرنا، استاد ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو فرماتے کہ جب تک شدید نیند نہ آ جائے، کہ جاگنا بس میں نہ رہے، ماتے انتہا نیند کا جب تک غلبہ نہ ہو جائے تب تک نہ سو، تب تک نہ سو، اور رات کو جب آنکھ کھل جائے تو پھر فرماتے ہیں اٹھ جاؤ۔ ہماری طرح نہیں جاگ گئے تو پھر کروٹ لے کے پھر سو گئے۔ فرمایا رات 12 بجے کا وقت ہو، 1 کا وقت ہو، 2 کا وقت ہو، حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، میرے استاد اور شیخ ابو القاسم گرگانی فرماتے ہیں، رات کے جس پیر تیری آنکھ کھل جائے پھر سویا نہ رہے، اٹھ جا کہ تو اٹھا نہیں ہے، رب العزت نے اٹھایا ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے میں بھی آ گیا ہوں تو بھی آ جا، ہائے 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 میں آ گیا ہوں تو بھی آ جا۔ اسی طرح عزیزان محترم حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد اور شیخ ہیں، مجھے سب سے زیادہ فیض آپ کی بارگاہ سے ملا ہے، میں سب سے زیادہ آپ کو پڑھاتا ہوں، سناتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس طرح بھی سمجھایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ
ایک درخت تھا، لوگوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ آپ محبت سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ زندگی کی آخری سانس تک میں مسکین کی یہ باتیں آپ کے کام آتی رہیں گی۔ یہ علم کا کمال ہے، جب بندے کے پاس علم آ جاتا ہے تو جب آپ علم کے خلاف کریں، علم اندر سے آواز دیتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، اور جو پھر اس آواز پہ عمل کرتے ہوئے اس غلط بات کو چھوڑ دے، علم پہ عمل کرے، فرمایا جو علم جانتا ہے جیسے جیسے عمل کرتا جائے اللہ تعالیٰ کتابی علموں سے اسے مستغنی کر دیتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ علم و معرفت کے چشمے جاری کر دیتا ہے جو علم پر عمل کرتا ہے۔ عزیزان محترم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ درخت تھا، لوگوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، اس کے آگے جا کے سجدے کرتے۔ ایک عابد زاہد وہاں رہتے تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے رب پاک کی ذات کا شرک ہو رہا ہے۔ اس نے کلہاڑا لیا، وہ چل پڑا کہ میں وہ درخت ہی کاٹ دوں گا کہ میرے رب کا شرک نہ ہو۔ آگے سے ایک بزرگ آ گیا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تم کو کاٹنے جا رہے ہیں؟ میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ اس نے کہا میں کاٹوں گا، تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے۔ تو وہ جو عابد تھا اس نے اس کو سر سے اوپر اٹھا کے پٹخا کے مارا اور اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اب اس بزرگ نے دیکھا کہ یار یہ مجھ سے تگڑا ہے، تو اب اس نے دوسرا وار کیا۔ اس نے کہا یار میری بات سن، چھوڑ مجھے، دیکھ تو مجھے یہ بتا کہ تو کو نبی ہے؟ یہ بتا رہا ہوں شیطان کیسے بہکاتا ہے۔ تو کوئی نبی ہے؟ تیرے پاس کوئی وحی آئی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ شرک ہو رہا، درخت کاٹ کے آ۔ اس نے کہا نہیں میں نبی تو نہیں ہوں، وحی بھی نہیں آئی۔ پھر اس نے کہا بھئی کیا بات کرتا ہے، تو کاٹ دے گا، لوگ کسی اور درخت کی پوجا شروع کر دیں گے۔ میری بات سن، دیکھ تو غریب آدمی ہے، تیرا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے، درخت نہ کاٹ، دفع کر تو، میں ہر روز تجھے 2 درہم دیا کروں گا۔ جب تو صبح اٹھے گا تیرے سرہانے کے نیچے 2 درہم پڑے ہوا کریں گے، وہ آرام سے اٹھانا، گھر والوں کو دینا، گھر والوں کا خرچ ورچ چلتا رہے گا، اور تو سارا دن اللہ کی عبادت کیا کرنا۔ تو وہ عابد، یہ شیطان تھا جو بہکا رہا تھا، بزرگانہ روم میں آیا تھا، تو وہ اس کی باتوں میں آ گیا، واپس آ گیا۔ جب صبح اٹھا سرہانہ اٹھایا تو 2 درہم موجود تھے۔ اگلی رات گزری، پھر سرہانہ صبح اٹھایا، پھر 2 درہم موجود تھے۔ گھر والوں کو دے دیتا، وہ اپنا سلسلہ چلاتے اور یہ اللہ اللہ کرتا رہتا۔ تیسری رات گزری، صبح اٹھا تو دیکھا، سرہانہ اٹھا کے دیکھا درہم ندار۔ وہ بڑا غصہ آیا کہ یہ کتنا جھوٹا ہے، عہد شکن ہے، وعدہ کر کے 2 دن دے کے بند کر دیے۔ کلہاڑا لے کے پھر چل پڑا، توجہ کرنا، ہماتن گوش ہو کے۔ اب پھر کلہاڑا لے کے چل پڑا کہ اب تو کاٹ کے ہی آؤں گا۔ اب پھر شیطان آگے آ گیا۔ اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں کاٹنے دوں گا۔ اس نے کہا تو کون ہوتا نہ کاٹنے دینے والا؟ میں کاٹوں گا، تو جھوٹا ہے، وعدہ خلاف ہے۔ 2 دن درہم دے کے بند کر دیے۔ پھر لڑ پڑے۔ اب شیطان نے سر سے اونچا اٹھا کے پٹخا کے مارا۔ عابد کہنے لگا یار ابھی 2 دن پہلے تو میں تگڑا تھا، یہ 2 دن میں کیا ہوا کہ تو تگڑا ہو گیا؟ اس نے کہا عابد جی پہلے تسی اللہ واسطے آئے سی، ہن درما واسطے آئے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اخلاص۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ میرا جو میسج ہے پہنچ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سرکار نے اس بات کو اس کمال طریقے سے سمجھایا۔ فیوز غوث یزدانی میں آپ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، توجہ کرنا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں نا، یہاں عدالت میں جاتے ہیں تو مدعی دعویٰ کرتا ہے، جب وہ دعویٰ کرتا ہے تو جج کہتا ہے بھائی اس پر دلیل پیش کرو۔ ہم سب داور محشر کی عدالت میں پیش ہوں گے، اللہ رب العزت کی عدالت میں۔ داور محشر، محشر کے دن کے دربار کا جو مالک ہے
اس کی عدالت میں جب پیش ہو گئے ہم دعویٰ کریں گے کہ مولا میں مومن تھا، دعوی ایمان کریں گے، کہیں گے مولا میں توحید و رسالت پر ایمان رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مدعی ایمان اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کر۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں جانتے ہو دلیل کیا ہوگی؟ اللہ پاک فرمائے گا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ہمارا آرڈر تھا جب تو نے اسلام کا پہلا رکن قبول کر لیا کہ مولا میں تیری ذات پہ بھی ایمان لاتا ہوں، تیرے رسول پہ بھی ایمان لاتا ہوں، تو آگے آرڈر تھا کہ اب پھر نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، حج بھی کرنا، زکوٰۃ بھی دینا، جھوٹ بھی نہ بولنا، چغلی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ اب یہ اس کی دلیلیں ہیں، یہ گواہ ہیں تیرے ایمان کے، گواہ پیش کر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بندہ گواہ پیش کرے گا، نمازیں بھی پیش کر دی، روزے، حج، زکوٰۃ، فرما برداری آ گئی، نافرمانی سے بچا۔ توجہ کرنا، ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں گزاری، کوئی گناہ کوئی نافرمانی نہیں کی، سارے گواہ بھی آ گئے۔ اب اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے ٹھیک ہے دعوی ایمان بھی آ گیا، اس کے گواہ بھی آ گئے، اب ان پر اخلاص پیش کر کہ یہ ساری نیکیاں واقعہ میرے لیے کی تھیں اور یہ سارے گناہوں سے واقعہ میرے لیے بچا تھا۔ جی مولا، پھر آرڈر ہوگا جا کامیاب ہو گیا۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے فرمایا، اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس طرح سمجھایا۔ بس 10-15 منٹ میں ختم کر دوں گا، بحاصل کلام بات کی طرف آ رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگو میں نے 10 سال تک بصرے کی جامع مسجد کی خدمت کی، مسجد کے اندر جھاڑو دیتا رہا، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا رہا، مسجد کو غسل دیتا رہا، صفے چٹائیاں بچھاتا رہا، اذانیں پڑھتا رہا۔ دل کی خواہش یہ تھی کہ بصرہ کے لوگ مجھے مسجد کا متولی بنا دیں، کہ لوگ کہیں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا زاہد ہے، مسجد کی بہت خدمت کرتا ہے، اس کو مسجد کا متولی بنا دو۔ مالک بن دینار وہ سچے لوگ تھے، ہماری طرح مکار نہیں تھے، ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، مجھے دل کی یہ خواہش تھی کہ متولی بنا دیں۔ 10 سال خدمت کرتا رہا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ متولی بنانا تو درکنار، کبھی کسی نے یہ بھی نہیں کہا یار تو بہت اچھا آدمی ہے، بڑی مسجد کی خدمت کرتا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، کسی نے کہا تک نہیں۔ مالک بن دینار فرماتے 10 سال کے بعد اللہ نے میرے دل میں یہ بات القا کی، اے مالک بن دینار 10 سال تو نے مسجد کی خدمت کی اس لیے کہ لوگ متولی بنا دیں۔ متولی بنانا تو ایک طرف لوگوں نے پوچھا بھی نہیں، کاش یہ 10 سال تو نے ہماری رضا کے لیے خدمت کی ہوتی، یہ مسجد کی خدمت، یہ اذانیں، یہ صفائیاں، یہ عبادت ریادت کاش تو نے ہمارے لیے کی ہوتی تو آج ہمارا مقرب نہ بن گیا ہوتا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے لوگوں خدا کی قسم صرف ایک رات اللہ کے لیے، اللہ کا ہو کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں گزاری۔ جب صبح نماز فجر پڑھ کے باہر نکلا، سارا شہر بصرہ دروازے پہ جمع تھا، اے بڑا نیک بندہ انہوں متولی بنا دو۔ فرمایا دفع ہو جاؤ، 10 سال متولیت کے لیے کرتا رہا، پوچھا نہیں، اور ایک رات صرف اس کے لیے گزاری ہے، متولیت تشمیرہ کے لیے آئے ہو، اب ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ اور سنیے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات سر سجدے میں رکھا، سجدہ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ سجدے میں میری آنکھ لگ گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدے میں ہی میرا کشف کھلا، باطناً روحانیتاً اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔
اللہ پاک نے فرمایا ذنون مصری میرے کئی، اے ذنون مصری میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اپنی مخلوقات کے 10 حصے کر لیے، ان 10 کے 10 حصوں کے سامنے میں نے دنیا کو پیش کیا، دنیا کی رنگینیوں کو پیش کیا، دنیا کے مال منال کو پیش کیا، دنیا کی آرائش و زیبائش کو پیش کیا، دنیا کی لذتوں شہوتوں رغبتوں کو پیش کیا۔ اے ذوالنور مصری 10 حصوں میں سے 9 حصے مخلوق دنیا پہ فریفتہ ہو گئی، جو ایک حصہ بچا اس کے پھر میں نے 10 حصے کر دیے۔ اب یہ جو 10 حصے تھے ان کے سامنے جنت کو پیش کیا۔ اے ذنون مجھے میری عزت کی قسم 9 حصے جنت پہ عاشق ہو گئے، ایک حصہ بچ گیا۔ میں نے پوچھا اے میرے ولیوں، نہ دنیا پہ فریفتہ ہوئے، نہ آخرت پہ فریفتہ ہوئے، نہ جنت پہ، نہ جنت کے حور و قصور پہ، جنت کے محلات پہ، باغات پہ، کسی شے پہ فریفتہ نہیں ہوئے ہو، تو ہم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہم فقط تجھی کو چاہتے ہیں۔ فرمایا ذنون بس وہ میرے ہیں میں ان کا۔ اور حاصل کلام بات حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں، آج اولیاء اللہ کی اس فکر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج خالی گولی دعوے رہ گئے، آج ہم نے اولیاء و صالحین کے راستے پر چلنا چھوڑ دیا، حالانکہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ خالی دعویٰ ہے محبت کا، مگر انعام یافتہ بندوں کے راستے سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ جو انعام یافتہ لوگ تھے ان کا یہ حال تھا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ پچھلی رات کا پہر تھا، احیاء علوم الدین میں پڑھ رہا، آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے کیا کیفیت نصیب ہوئی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت باجزید بسطامی سلطان العارفین باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات کشفن روحانیتاً باطناً میں نے دیکھا، دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اس دنیا میں دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کو 100 بار اللہ پاک کا دیدار ہوا۔ حضرت باجزید بسطامی سرکار فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اب یہ حاصل کلام بات ہے، یہ میری ساری زندگی کا نچوڑ ہے، تحفہ دے رہا ہوں، ذرا میری طرف محبت سے، جس طرح میں بیان کر رہا ہوں محبت سے سننا۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے سامنے بٹھا لیا، بٹھا کے فرمایا بسطامی میرے کئی بندوں نے میری بہت عبادت کی، بہت عبادت کی، میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کی باری تعالیٰ گناہ معاف کر دے۔ ہم نے گناہ معاف کر دیے، وہ اس پہ ہی خوش ہو گیا۔ کئی ہمارے بندے ہوئے، بڑی عبادت کی، بڑی عبادت کی، بڑی ریاضت، بڑا تقوی، بڑے جگرت ہے، بڑی مخالفت نفس، ہم خوش ہو گئے۔ ہم نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کی باری تعالیٰ تسخیر الخلائق عطا کر دے، جدھر جاؤں واہ واہ ہو جائے، دنیا سلام لینے کے لیے ترسے، زیارت کے لیے ترسے، ہر کوئی خواہش کرے کہ میں ان بزرگوں کا مرید ہو جاؤں، دنیا میں شہرت ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، مخلوق مسخر ہو جائے۔ ہم نے تسخیر الخلائق عطا کر دی، وہ اس پہ ہی خوش ہو گیا۔ یہی کچھ ہوتا ہے نا، اور سمجھتے ہیں کہ بڑی ولایت ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں بڑے بزرگ ہیں جی، کیا بات ہے، کتنے مرید ہیں۔ پھر حضرت باجزید بسطامی فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا بسطامی ہم نے یہ دے دیا، اس پہ خوش ہو گیا۔ پھر کسی نے بڑی عبادت کی، ہم نے کہا مانگ، اس نے کہا باری تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دے، جو دعا مانگو قبول ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، لوگ کہیں جی سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے تھے میرا کام ہو گیا۔
کوئی خالی نہ جائے. ماں بستامی ہم نے مستجاب الدعوات بنا دیا، وہ اس میں ہی خوش ہو گیا. کس نے بڑی عبادت کی، فرمایا مانگ. اس نے کہا یا اللہ جن دے دے، کوئی کام شام کروا لیا کراں گا. ہم نے جن دے دیا، وہ اس پہ ہی خوش ہو گیا. کسی نے بڑی عبادت کی، فرمایا مانگ. اس نے کہا یا اللہ موکل دے دے، جن سے موکل کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. ہم نے موکل دے دیا، اس پہ خوش ہو گیا. کسی نے بڑی عبادت کی، مانگ. اس نے کہا یا اللہ ہمزاد دے دے. 10,000 جن جتنی طاقت ایک ہمزاد کے پاس ہوتی ہے. ہم نے ہمزاد دے دیا، وہ اس پہ خوش ہو گیا. کسی نے بڑی عبادت کی، ہم نے کہا مانگ. اس نے کہا یا اللہ طی الارض کی کرامت دے دے، ایک قدم اٹھاؤں مشرق سے مغرب میں چلا جاؤں. ہم نے یہ کرامت دے دی، وہ اسی پہ ہی خوش ہو گیا. کسی نے بڑی عبادت کی، ہم نے کہا مانگ. اس نے کہا باری تعالیٰ ہوا میں پرواز کرنے کی کرامت دے دے کہ دنیا دیکھ کے واہ واہ کر اٹھے. ہم نے ہوا میں پرواز کی کرامت دے دی، وہ اس پہ ہی خوش ہو گیا. کسی نے بڑی عبادت کی، ہم نے کہا مانگ. اس نے کہا باری تعالیٰ پانی پہ چلنے کی طاقت دے دے، دریا گزر جاؤں اور پانی جوتے کو بھی مس نہ کرے. ہم نے یہ کرامت دے دی، وہ اس پہ خوش ہو گیا. کسی نے کہا باری تعالیٰ آگ سے گزر جاؤں، آگ جلائی نہ، یہ کرامت دے دی، خوش ہو گیا. اے بستامی کسی نے بڑی عبادت کی، ریاضت کی، اس کے ہم نے لطائف کو کھولا، باطن کو کھولا، اس کو صاحب نظر بنایا، پوچھا مان. اس نے کہا باری تعالیٰ ہر رات ارواح اولیاء اللہ سے ملاقات ہونے لگ جائے. ہم نے یہ دے دیا، وہ اس پہ ہی خوش ہو گیا. کسی نے بڑی عبادت کی. عبادت میں کبھی کبھی لذت بھی آتی ہے، سرور بھی آتا ہے، کیف بھی آتا ہے، جبین نیاز کو لطف آتا ہے، ایسا کیف ملتا ہے کہ جی کرتا ہے پوری رات سجدے میں بیت جائے. میں کئیوں کو عبادت میں سرور آتا ہے اور وہ ہر بار اس لیے عبادت کرتے، پھر کروں گا پھر سرور آئے گا. میں سرور دیتے ہیں، وہ اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں. توجہ کرنا، سرور بھی دوئی چیز ہے، سرور بھی دوئی چیز ہے، اللہ نہیں ہے. بس حاصل کلام بات، حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پھر اللہ پاک نے فرمایا بستامی ہم نے اور ترقی دی، کئی ہمارے بزرگ ایسے ہوئے عابد زاہد ہوئے، ہم نے ان کو کمال دیا، وہ آسمانوں تک پرواز کر کے آنے لگ گئے. وہ اس پہ خوش ہو گئے، کئی ملکوت پہ خوش ہو گئے، کئیوں کو اور آگے لائے، وہ جبروت پہ خوش ہو گئے، کئی لاہوت پہ خوش ہو گئے. اے بستامی کئی ہمارے ولی ایسے ہوئے، انہوں نے بڑی عبادت کی. ہم نے کہا مانگ، اس نے کہا یا اللہ دوزخ سے بچا لے. ہم نے کہا جا بچا لیا، وہ اس پہ ہی خوش ہو گئے. کئی ہمارے بندے ایسے ہوئے بڑی عبادت کی، ہم نے کہا مانگ، اور ہم نے اس کو ترقی دی، بلندی دی، رفعت دی، جنت الخلد میں لے گئے. توجہ کرنا، جنت خلد میں لے گئے. کئی خلد پہ ہی عاشق ہو گئے، کئی وہاں فریفتہ نہ ہوئے، آگے بڑھے. فرمایا اے بستامی انہیں دارالسلام لے گئے، ان میں سے کئی دارالسلام پہ فریفتہ ہو گئے. کئیوں کو اور پھر ترقی دی جو وہاں فریفتہ نہ ہوئے، اور آگے لے گئے، ان کے سامنے دارالقرار کی جنت کے دروازے کھول لے. ان میں سے کوئی دارالقرار پہ فریفتہ ہو گئے، کئی وہاں بھی فریفتہ نہ ہوئے، اور آگے لے گئے، جنت عدن کو کھولا، کئی عدن پہ فریفتہ ہو گئے. جو عدن پہ فریفتہ نہ ہوئے پھر آگے لے گئے، ماوا کا دروازہ کھولا، کئی جنت الماوا پہ فریفتہ ہو گئے. پھر آگے لے گئے، پردہ ہٹایا، جنت نعیم کو بے نقاب کیا، کئی جنت نعیم پہ فریفتہ ہو گئے. کچھ بچے ان کے سامنے فی الفردوس اعلیٰ کو بے نقاب کیا، اس پہ فریفتہ ہو گئے. ان میں سے اے بستامی یہ سارے مراتب ہیں، یہ سارے مدارج ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ ساری جنتیں ہیں، یہ جنت کے سارے مرتبے ہیں، یہ ہوئے ہیں، یہ غلمان ہیں، یہ محلات ہیں. بتا اب ان میں سے تجھے کیا چاہیے؟
حضرت باقی بستامی رحمۃ اللہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی مولا اجازت ہو تو عرض کروں؟ ہاں بستامی، یہ ساری جنتیں بھی سامنے ہیں، جنت کی ساری نعمتیں بھی سامنے ہیں، باغات، انہار، حور و قصور، غلمان، سب کچھ سامنے ہے، جنت کے سارے مراتب، مدارج سامنے ہیں، مانگ جو مانگے گا دے دیں گے، بتا کیا پسند ہے؟ رو کے عرض کی مولا مجھے تو بس تو ہی پسند ہے۔ ہائے آپ کے ہم مصر بزرگ ہوئے احمد خضرویہ، وہ فرماتے ہیں باطن میں مجھے دیدار باری تعالیٰ نصیب ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے احمد خضرویہ، ہماری بارگاہ تک کوئی پہنچتا ہے، ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی شب زندہ دار ہماری بارگاہ تک پہنچتا ہے، اور اے احمد خضرویہ، جس کو بھی میری بارگاہ اقدس کی رسائی ملتی ہے، کوئی مجھ سے کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، ایک بستامی ہے، وہ جب بھی آتا ہے مجھ سے مجھی کو مانگتا ہے، مجھ سے مجھی کو مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا میں تجھ سے تجھی کا سوال کرتا ہوں۔ بس بات ختم کر دی عزیزان محترم۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار الاولیاء میں لکھا، یہ بڑی محبت کی عشق کی باتیں بتا رہا ہوں۔ حضور بابا جی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس نے بڑی عبادت کی، جس پتھر پہ بیٹھ کے وہ سجدے کرتا، عبادت کرتا تھا، اتنی دیر عبادت کی کہ اس کے ہاتھوں، گھٹنوں، پاؤں کے پتھر پہ نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ پاک نے جو وہاں نبی تھے ان کو وحی کی، فرمایا میرے پیارے پیغمبر اس عابد کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے ہمارا پیغام دو کہ تیری ساری عبادت رد ہو گئی اور تو دوزخ میں جائے گا۔ تو جب پیغمبر نے آ کے یہ پیغام دیا تو وہ عابد وجد میں آ گیا، وہ رقص کرنے لگا۔ اس پیغمبر نے کہا نادان تجھے تو رونا چاہیے، چیخنا چاہیے، چلانا چاہیے، آہو بکا کرنی چاہیے، غم سے تیرا جگر پھٹ جانا چاہیے کہ ساری زندگی کی عبادت رد ہوگی اور دوزخ میں جائے گا، اور تو ہے کہ نعرہ مستانہ مار کے وجز کرنے لگ گیا۔ اس نے کہا سرکار اس سے غرض نہیں، یار جنت میں ڈالے یا دوزخ میں ڈالے، خوشی اس بات کی ہے کہ یار نظر میں تو رکھتا، یار نظر میں تو رکھتا۔ اسی وقت پھر وہی آ گئی، اے پیغمبر اس کو خوشخبری سنا دے، تو نے خوش کر دیا، ساری عبادت بھی قبول کر لی اور محبوبوں میں شامل یہ وہی بات ہے جو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سمجھا رہی ہے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں پانی ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے، لے کے دوڑی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا اماں جی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ آگ لے کے جا رہی ہوں، جنت کو جلا کے بھسم کر دوں گی کہ کسی کے دل میں جنت کی طلب نہ رہے۔ یہ آگ یہ پانی لے کے جا رہی ہوں، اس سے دوزخ کو بجھا دوں گی کہ کسی کے دل میں دوزخ کا ڈر نہ رہے۔ جو بھی عبادت کرے صرف اس لیے کرے کہ مولا راضی ہو جائے۔ شیخ شمشاد ایک بزرگ ہوئے، امام غزالی فرماتے ہیں ان کی وفات کا وقت ہے، دوست ملنے آئے، انہوں نے دعا کی یا اللہ شیخ شمشاد کی عبادت کو قبول فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، بس بات ختم کر دو، گناہوں کو معاف فرما اور اس کو جنت عطا فرما۔ انہوں نے فرمایا دوستو رک جاؤ، یہ دعا نہ کرو، حضور ہم جنت کی دعا کر رہے ہیں، آپ منع کرتے ہیں۔ فرمایا کس جنت کی بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم میری زندگی کے 70 سال ایسے بسر ہوئے ہیں کہ جنت ہر روز دلہن کی طرح سج سنور کے میرے سامنے
آتی ہے، فریادیں کرتی ہے، سرکار ایک بار میری طرف دیکھ ہی لیں۔ میں کہتا ہوں اے جنت میری نگاہ سے دور ہو جا، میں جنت کا طالب نہیں، میں جنت والے کا طالب ہوں، جنت کا نہیں جنت والے کا طالب ہوں۔ حضرت شیخ شمدار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آخری حدیث 1 منٹ میں ختم کر دوں گا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اللہ پاک نے قیامت کے دن کافر اور ان کے معبود بت یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک بتوں کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ جب سارے بت دوزخ میں چلے گئے، اللہ بت پرستوں کو بلائے گا، اے بتوں کی پوجا کرنے والوں، تمہارے معبود دوزخ میں چلے گئے، جاؤ تم بھی پیچھے جاؤ۔ وہ رونے لگ جائیں گے، کانپیں گے، گڑ گڑائیں گے، لرزہ برندام ہو جائیں گے، مولا معاف کر دے، غلطی ہو گئی، پتہ نہیں تھا، خطا ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا تمہیں اپنے خداؤں سے یہی محبت ہے کہ وہ چلے گے تم جاتے نہیں ہو۔ وہ روئیں گے، باری تعالیٰ دوزخ ہے، آگے دوزخ کی آگ شعلہ زرنے، جل جائیں گے، مر جائیں گے، مولا معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ اللہ بار بار فرمائے گا اے بت پرستو یہی خداؤں سے محبت تھی، وہ جاتے نہیں ہو۔ وہ جائیں گے نہیں، وہ روئیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا میرے عاشق کہاں ہیں؟ ہائے ہائے صاحب، اللہ کے عرش سے آواز آئے گی اور میرے عاشق کہاں ہیں؟ باجدید بستانی جیسے عشاق کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا میں حکم دیتا ہوں دوزخ میں چلے جاؤ۔ خدا کی قسم اولیاء، صوفیاء اور عشاق نعرہ مستانہ ماریں گے، وحش کرتے ہوئے دوزخ کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے عاشقوں سامنے دیکھ نہیں رہے دوزخ کی آگ، جل جاؤ گے۔ عاشق عرض کریں گے مولا ہم نہیں جانتے جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، ہم نے تو ساری زندگی ترستے ترستے تڑپتے تڑپتے گزار دی کہ کبھی کوئی یار بات کرے گا، کبھی تو محبوب کوئی حکم دے گا، ہمارے تو کان طرف گئے، ترس گئے مولا، ہم نہیں جانتے جنت کیا دوزخ، ہم تو یہ جانتے ہیں یار کی مرضی کیا ہے۔ اللہ نے اپنے عاشقوں کو پھر دوزخ میں تھوڑا ڈالنا ہے، یہ تو ان کو دکھائے گا نا بت پرستوں کو، یہ تمہاری اپنے خداؤں سے محبت تھی اور یہ میرے عاشقوں کی میرے ساتھ محبت۔ اس پر اکتفا کرتا ہوں دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے اور ہمیشہ یاد رکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ڈیرے کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، شاد آباد رکھے، ظاہری باطنی طور پر مخلوق کسی طرح آ کے یہاں سے جھولیاں بھر بھر کے جاتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔